السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ وہ مجھے موقع دیتا ہے سفر کرنے کا اور الگ الگ جگہوں پہ جو ہے کچھ اللہ کی، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن حدیث کی بات رکھنے کا۔ لداخ میں زیادہ تر جتنے بھی شہر ہیں بڑے بڑے، میں نے وہاں بات رکھ چکا وہاں کی مسجدوں میں، اور پہلی بار آپ کی مسجد میں مجھے یہ موقع ملا ہے۔ دیکھیے، ہم سب آدم علیہ السلام کی اولادیں ہیں اور ہمارا دشمن شیطان ہے۔ یہ قرآن شریف میں جگہ جگہ آتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ صرف مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، قرآن اس بات کو جتاتا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولادوں کا دشمن ہے، ہر انسان کا دشمن ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ نیک سے نیک انسان برا بنے، گنہگار بنے اور جہنمی ہو جائے، اور اللہ چاہتا ہے گنہگار سے گنہگار انسان اچھا بنے، نیک بنے اور جنتی ہو جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب دیکھیے، پیغمبروں کو اللہ نے مشن کیا دیا؟ اگر اب آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ شیطان چاہتا ہے کہ جہنم کا سکور بڑھے، زیادہ سے زیادہ لوگ جہنم جائیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنت چاہیں۔ تو پیغمبروں کا مشن کیا ہے؟ پیغمبروں کا مشن یہ ہوتا ہے کہ مانو جیسے اللہ کہتا ہے اپنے پیغمبروں کو کہ دیکھیے اپنی قوم کو، دیکھیے کتنی بری ہے، کتنی جاہل ہے، کتنی مردود ہے، کتنی ظالم ہے، یہ اس لائق نہیں ہے میں ان سے محبت کروں، ان کو اس لائق بنائیے کہ میں ان سے محبت کر سکوں۔ پیغمبروں کا یہی کام ہوتا ہے۔ ہاں، قومیں بہت بری ہوتی تھیں پیغمبروں کی، پر ان کا کام کیا ہوتا تھا؟ ان کو اس لائق بنائیں کہ اللہ ان سے محبت کرے۔ اب دیکھیے، کوئی پیغمبر نہیں آنے والا ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری فائنل پیغمبر ہیں، قرآن آخری فائنل کتاب ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے کئی لوگ شاید اس کام میں لگے بھی ہیں جس کو ہم دعوتی کام کہتے ہیں، دعوتی اور اصلاح کا کام۔ دیکھیے، شیطان جو ہے وہ ہمیں کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ؟ وہ ہمیں بانٹتا ہے، وہ ہمیں جو ہے ایک دوسرے سے الگ الگ کرتا ہے، آدم علیہ السلام کی اولادوں کو۔ حدیث میں کیا ہے کہ آپ نے کہا دوست دوست کے دین پہ چلتا ہے، دوست دوست کے دین پہ چلتا ہے۔ اللہ آدم علیہ السلام کی اولادوں کے بیچ میں بٹوارا نہیں چاہتا، جھگڑے نہیں چاہتا، دشمنیاں نہیں چاہتا، پر شیطان چاہتا ہے۔ جیسے میں جگہ جگہ جاتا ہوں اور میں پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ شراب کیوں حرام ہے، اور ہمارے مسلم معاشرے میں عام طور پہ یہ نہیں پتا ہوتا کہ اللہ نے ایکچولی کیا بولا ہے شراب کو حرام کرتے ہوئے۔ اللہ نے سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 91 میں بولا ہے کہ جوئے اور شراب سے دور رہو، اس کے ذریعے شیطان تمہارے بیچ میں نفرت اور دشمنی لاتا ہے۔ اس کے ذریعے شیطان تمہارے بیچ میں نفرت اور دشمنی لاتا ہے۔ ہاں، مطلب اللہ کیا چاہتا ہے ہمارے بیچ میں؟ شیطان اگر نفرت اور دشمنی چاہتا ہے تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ محبت اور دوستی، الٹا ہے نا۔ تو شیطان جو ہے آدم علیہ السلام کی اولادوں کو الگ کرتا ہے، جیسے بنی آدم اور بنی اسرائیل کون تھے؟ سب سے دیکھا جائے تو یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی۔ سورہ یوسف کی آیت 5 میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بولا، اے میرے بیٹے، شیطان جو ہے وہ دشمن ہے انسانوں کا۔ اس نے کیا کیا؟ شیطان نے ان کی ساری جو فیملی تھی، بنی اسرائیل کی جو فیملی تھی، اس کو الگ الگ کروا دیا، ہاں، دور دور کروا دیا ان سب کو، بھائیوں میں جھگڑے کروا دیے، ہاں، ڈویژن لے آیا ان کے بیچ میں، دوریاں لے آیا۔ اور آیت نمبر 100 میں آتا ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 میں آتا ہے، جب سب مل جاتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں اپنے بھائیوں کو اور پھر سے دوستی بنا لیتے ہیں۔ شیطان نے بھائیوں کو استعمال کیا کرنے کے لیے؟ دوریاں لانے کے لیے۔ اور یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ احسان کیا اور واپس کیا بنا لیے؟ رشتے بنا لیے۔ آیت نمبر 100 میں آتا ہے سورہ یوسف کے کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، دیکھو ہمارا رب کتنا اچھا ہے، دیکھو ہمارا رب کتنا اچھا ہے کہ اس کے بعد شیطان تمہارے اور میرے بیچ میں دوری لے آیا تھا، تمہیں ریگستان سے لے آیا، مجھے جیل سے لے آیا اور ہم کو پھر سے ملا دیا۔ دیکھیے، اللہ جو ہے وہ الرحمن ہے، وہ محبت کا خدا ہے، ہاں، وہ رحم کا خدا ہے، وہ معافی کا خدا ہے، ہاں، وہ چاہتا ہے کہ ہم انہی چیزوں کے ساتھ آپس میں جئیں۔ پر شیطان جو ہے نا، ہم مسلمانوں کے بیچ میں، بھائی بھائی کے بیچ میں، بہن بہن کے بیچ میں دوریاں لاتا ہے، ہاں، اور پھر دوریاں بڑھاتے رہتا ہے۔ تو ایک ایمان والے کا کام کیا ہے؟ ان دوریوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا۔ شیطان چاہتا ہے نفرت اور دشمنی، دوریاں، اور اللہ چاہتا ہے محبت اور دوستی کے قریب آئیں لوگ واپس۔ اللہ نے یہ فارمولا کہ شیطان کی اس بات کا کاٹ کیسے کریں، ہو سکتا ہے وہ آپ بھائی بھائی کے بیچ میں دوری لا رہا ہو، پڑوسی کے بیچ میں دوری لا رہا ہو۔ ہاں، کئی بار ہم مسلم معاشرے میں اس بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم مسلم معاشرے میں نماز کی، روزے کی کئی بار بات کرتے ہیں، پر یہ جو ہے نا چیز واقعی میں ہم میں گھس چکی ہے مسلمانوں میں بھی،
اور ہم جو اللہ نے ہمیں تربیت دی ہے, جو ہمیں سکھایا اس چیز کے اوپر, ہم اس کو نہیں جانتے آج. اللہ کہتا ہے سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34 سے 36 میں, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, کہ اچھائی اور برائی ایک جیسے نہیں ہے. برائی کا بدلہ احسان سے دو. شیطان کیا کرے گا, آپ کے بھائی کو استعمال کرے گا اور برائی کروائے گا آپ کے اور اپنے بھائی کے بیچ میں دوری لانے کے لیے. اللہ حکم دے رہا ہے, اچھائی اور برائی ایک جیسا نہیں. آپ کا بھائی, آپ کی بہن, کوئی رشتہ دار, کوئی پڑوسی, کوئی انجان, کوئی آدم علیہ السلام کی اولاد آپ کے ساتھ اگر برا کرتا ہے, اللہ کہتا ہے برائی اور اچھائی ایک جیسے نہیں ہے. برائی کا بدلہ احسان سے دو, اچھائی سے دو, اور تم دیکھو گے کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا جگری دوست ہو جائے گا. ولی حمیم, یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ جس کی بات سچی ہے, کہ اللہ ہمیں فارمولا بتا رہا ہے. آج ہم مسلمان کہتے ہیں ہم دشمنوں سے گھرے ہیں, ادھر بھی دشمن, ادھر بھی دشمن, یہاں پہ بھی دشمن, وہاں پہ بھی دشمن. ہاں, پر اس آیت میں اللہ نے فارمولا بتا دیا کہ کیسے ڈیل کرو ان چیزوں کو. اچھائی اور برائی جیسے نہیں. وہ برا کر رہے ہیں, تم ان کے برائی کا بدلے کیا دو؟ احسان. اور تم دیکھو گے, اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ تمہارا دشمن جو ہے, تمہارا خون کا پیاسا جو ہے, وہ تمہارا جگری دوست ہو جائے گا. پھر اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے اور نہیں ہوتی خوش نصیبی کسی کو حاصل سوائے صبر کرنے والوں کو. تو اگر کسی کا کوئی حق مارا جاتا ہے, کوئی برا کرتا ہے, ہاں, وہ صبر کرے اور پھر احسان کرے. اللہ کہتا ہے کہ اور نہیں ہوتی خوش نصیبی کسی کو حاصل, کیا کہ جو خون کا پیاسا دشمن تھا, جسے آپ بچ کے پھر رہے تھے کہ میرے پر حملہ نہ کر دے, میرا نقصان نہ کر دے, اور وہی آپ کو باڈی گارڈ بن جائے. یہی ہوا تھا نا صحابیوں کے ساتھ, ہے نا. آپ سب کے خون کے پیاسے تھے, پھر دشمن دوست بن گئے نا, باڈی گارڈ بن گئے, ہے نا. اللہ کہتا ہے خوش نصیبی کسی کو حاصل نہیں ہوتی سوائے صبر کرنے والوں کو. اور اگر شیطان کوئی وسوسہ ڈالے, ہم وسوسے کی بات کرتے ہیں نا کہ وسوسہ من شر الوسواس الخناس, سورہ ناس میں بھی کہتے ہیں. اور اگر شیطان کوئی وسوسہ ڈالے, فوراً میری پناہ میں آ جانا. مطلب میری بات ماننا, شیطان کی بات مت ماننا. میں سب جاننے والا ہوں, میں سارا علم رکھنے والا ہوں. تو شیطان, اللہ نے بولا اگر شیطان وسوسہ ڈالے, مطلب شیطان وسوسہ ڈالے گا. کیا بولے گا شیطان؟ اللہ کی الٹی بات. اللہ نے کیا بولا؟ اچھائی برائی جیسے نہیں ہے, برائی کا بدلہ احسان سے دو اور دیکھو گے کہ دشمن تمہارا جگری دوست ہو جائے گا. شیطان پتہ ہے کیا وسوسہ ڈالے گا؟ پاگل ہو گیا ہے, دشمنی ختم نہیں ہوتی ہے, دشمن کو ختم کرنا پڑتا ہے. اگر تو برائی کا بدلہ احسان سے دے گا نا, تجھے کمزور سمجھے گا, تجھے بزدل سمجھے گا, تیرے سر پہ چڑھ کے ناچے گا. شیطان آپ کے دل میں یہ وسوسہ ڈالے گا. اور اللہ کہتا ہے اگر شیطان وسوسہ ڈالے, میری پناہ میں آ جانا. اے ایمان والو, اے مسلمانوں, میری پناہ میں آ جانا. اللہ ہمیں طریقہ بتا رہا ہے اپنے دشمنوں کو اپنا جگری دوست بنانے کا. ہاں, اور ہمیں یہ بات نہیں پتا, ہمیں یہ بات نہیں پتا. یہ قرآن کی آیت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں, یہ قرآن کی آیت ہے, یہ فارمولا ہے. اگر ایسا نہ ہو, کس کی بات غلط ثابت ہوگی؟ اللہ کی, جو کہ غلط نہیں ہوتی. اللہ کی بات غلط نہیں ہے. تو یہ ہو کے رہے گا, یہ ہو کے یہ ایکسپیریمنٹ ہے, یہ ایکسپیریمنٹ ہے. اگر آپ ماچس جلائیں, کاغذ میں لگائیں, آگ لگے گی. ہاں, اب برائی کا بدلہ آپ احسان سے دیں گے نا, دشمن دوست بنے گا ہی بنے گا. شاید ماچس سے کاغذ آگ نہ پکڑے, پر اگر آپ برائی کا بدلہ احسان سے دیں گے, دشمن دوست بنے گا, مطلب بنے گا. یہ اللہ کی گارنٹی ہے, یہ اللہ کی گارنٹی ہے. دیکھیے اللہ ہمیں محبت کیوں سکھاتا ہے, اللہ کیوں کہتا ہے کہ دشمنوں کو دوست بناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنتوں میں سے سنت ہے. ہاں, یہ جو میں نے آپ کو فارمولا بتایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سب سے بڑی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. دیکھیے جب مشن شروع کیا تو سب دشمن تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, عام طور پہ سارے ہی دشمن تھے, کچھ کو چھوڑ کے. اور 17 سال کے اندر, میں 23 بھی نہیں لگا رہا, فتح مکہ کے ٹائم تک کیا ہوا, وہی خون کے پیاسے دشمن جگری دوست ہو گئے. ہماری 17 نسلیں بھی گزر جائیں گی نا, ہم وہ چیز نہیں کر پا رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 سال میں کر دیا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی مدد لے رہے تھے, اور ہم اس آیت سے غافل ہیں, ہمیں نہیں پتا یہ آیت, ہمیں یہ آیت نہیں پتا. تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 سال میں اپنے خون کے پیاسے دشمنوں کو اپنا جگری دوست بنا لیا. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں, عام طور پہ ہم مسلمان, اگر ہم 17 نسلیں بھی لگ جائیں ہماری, تب بھی ہمارے دشمن ہمارے دوست نہیں بن پائیں گے, بلکہ اور دشمنی بڑھتی چلی جائے گی. تو دعوت کے لیے بھی دوستی بہت ضروری ہے. اگر آپ سچی بات بھی بولتے ہیں نا دشمن کو, وہ آپ کی بات کاٹے گا. وہ صرف اس لیے کاٹے گا, اس لیے نہیں کہ سچی بات کیونکہ وہ دشمنی ہے. دوستی نہ سچی بات نہیں کاٹتا. اس لیے بھی یہ فارمولا بہت ضروری ہے ہم مسلمانوں کے لیے, کیونکہ ہمارا دین جو ایک دعوت کا دین ہے, ہمارا دین دعوت کا دین ہے. دیکھیے آخری بات لگتا ہوں کہ اللہ ہمیں کیوں سکھاتا ہے. شیطان دشمنیاں کراتا ہے, نفرتیں کراتا ہے. شراب کیوں حرام ہے؟ اس کے ذریعے شیطان نفرت اور دشمنی لاتا ہے. اللہ دوستی اور محبت کیوں چاہتا ہے؟ دیکھیے اگر میں آپ سے پوچھوں ٹیلر کا نوکر کیا کرتا ہے, آپ بولیں گے کپڑے سیتا ہے نا. حلوائی کا نوکر کیا کرتا ہے, آپ بولیں گے مٹھائی بناتا ہے نا. مالک کو دیکھ کے نوکر کا کام سمجھ میں آتا ہے نا,
مالک کو دیکھ کے نوکر کام سمجھ میں آ جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میرا مالک اللہ ہے، اس اللہ کے نام سے جو الرحمن ہے الرحیم ہے، ہمارا کام ہمیں صاف ہو جانا چاہیے اس دنیا میں کیا ہے. ہم الرحمن الرحیم، محبت کے خدا کے، رحم لو کیئر اینڈ مرسی، محبت خیر خواہی اور ترس کھانے کا مکس ہے رحم. کہ اللہ نے 100 حصے بنائے رحم کے، ایک حصہ زمین کو دیا. قرآن اور حدیث میں ماں کے پیٹ کو رحم کہا گیا ہے. مطلب اگر رحم کا آپ کو عربی بھی نہیں آتی نا، اپنی ماں کو دیکھ لیجئے. مانو اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر رحم کا مطلب جاننا ہو، ماں کو دیکھ لو. وہ محبت کرنے والی ہوتی ہے، خیر خواہ ہوتی ہے، ترس کھانے والی ہوتی ہے، اور اللہ سب سے زبردست ہے رحم میں. تو اگر ہم رحم والے کے نوکر ہیں تو ہمارا کام بھی کیا ہے؟ محبتیں پھیلانا، ایک دوسرے کو اپنا خیر خواہ بنانا، یہ سکھانا کہ آؤ ایک دوسرے کو معاف کریں، آؤ آپس سے غلطیاں ہوئی ہیں، آؤ ہم پھر سے گلے ملیں، پھر سے ہاتھ بڑھائیں دوستی کا، ہے نا. تو اگر ہم الرحمن کے نوکر ہیں تو ہمارا کام رحم ہی ہوگا، محبت ہی ہوگا. اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم.